اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے، اب آپ مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیو یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ۔ بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارہ
آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا، پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے۔ پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہے۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانے، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طریقے کی بات میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے۔ اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق۔ جانتے ہو ان کا عشق رسول ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی 1
ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے۔ میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی۔ جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا۔ تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں، تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بہت اچھا، زندہ باز۔ آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے۔ جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر، ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رانائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت محفل، یہاں کے لوگوں نے بڑی محنت مشقتوں کے ساتھ سجایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کو
ہمارے امام صاحب اور ان کے رفقا کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ الحشر سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ مسلمان رہنے کے لیے یہ عقیدہ ہے۔ بندہ اس وقت تک مسلمان مانا نہیں جائے گا، بندہ اس وقت تک مسلمان کہلائے گا بھی نہیں، بندہ اس وقت تک مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر پھر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے جواب دینا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک کہاں گزارا، کیوں گزارا، کس طرح گزارا، کس کام میں گزارا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں کے لوگ، اس پورے علاقے کے لوگ بڑے محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو۔ ایک دن وہ آنے والا ہے، یہ اپنے ایمان کا حصہ ہے، جس کو آخری دن کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، آخری دن ہے، جسے یوم آخرت کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے میدان حشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے۔ یا تو پھر لوگ، اللہ اکبر، خوش نصیب لوگ یا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اللہ اکبر بدقسمت لوگ جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ہمیشہ پھر کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک دن ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اور اس دن اللہ خود اپنے بندوں سے حساب لے گا، اللہ اپنے بندوں سے خود پوچھے گا۔ بلکہ وہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے بدی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ اب میری گزارش والنٹیئر سے بھی ہے کہ وہ بھی چپ خاموش بیٹھ جائیں۔ پبلک چپ ہو گئی ہے، والنٹیئر سے گزارش ہے، یہ بھائی جو ہے نا، یہ پیلی ٹوپی والے بھائی، ان سے گزارش، وہ سن نہیں رہے شاید۔ بھائی صاحب اللہ آپ پہ رحم فرمائیں، ان سے وہ بھائی سے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں ان کو منع کر دیں، بس اب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ جو تشریف رکھے۔ اب اللہ آپ سب پہ رحم کرے۔ دیکھیے آپ لوگ محبت بہت کرتے ہو، اور اللہ یہ کرے یہ محبت قبول ہو، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں نجات کی راہ کی طرف لے جائیں۔ دیکھو سب لوگ بہت سکون سے سن رہے ہیں، اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، والنٹیئر بھی اپنی جگہ لے لیں۔ یہ محفل اللہ رسول کی ہے، اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں، کوئی کچھ نہ کہے، اب صرف سب سنیں۔ بس ایک بار سب مل کر بلند آواز سے، اگر وہ جو میرے بھائی مجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حضرات بھی بیٹھنے میں کوئی انہیں تکلیف نہ ہو اور وہ بیٹھ سکتے ہیں تو اپنے اللہ رسول کے نام پہ بیٹھ جائیں، اور سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कहता हूँ, इसको दिल पे लिख के ले जाना, अगर हो सके तो गांठ बांध लेना दिल के पल्लू में। जब भी किसी जलसे में और समय दीनी महफिल में जाओ, वहाँ किसी को डांटना नहीं। अभी आप लोग एक दूसरे को डांट रहे थे, मजबूरी भी रही होगी आप लोग की, डांटना नहीं किसी को धक्का नहीं देना। देखो मैं आपके फायदे की बहुत अहम बात बता रहा हूँ, इसको जिंदगी भर मत भूलना। किसी को डांटना नहीं, किसी को धक्का नहीं देना, किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करना। वजह क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी सरकार का फरमान है, जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। अब ये हजारों का मजमा है, अब इसमें कौन अल्लाह का वली है किसी की पेशानी पे नहीं लिखा। अब आपने किसी को डांटा तो हो सकता वही वली हो, आपने किसी को धक्का दिया हो सकता है वही वली हो। तो अब आप तो आए थे जलसे में अपनी आखिरत सुधारने के लिए, लेकिन आपने वली को डांट कर अपनी आखिरत खराब कर ली, वली को धक्का देकर। क्योंकि विलायत पेशानी पे नहीं लिखी होती। बहुत मुमकिन हो कि स्टेज पर जो चेहरे आप देख रहे हैं उनमें सब वली ना हो, लेकिन जो बैठे हुए हो ना ये छुप के आजिज़ी से, इनमें कोई वली हो, बहुत मुमकिन है। ये बात अच्छी तरह याद रखें। आजकल जलसों को हमने एक मेले ठेले की हैसियत दे दी, बल्कि जलसों में आओ तो बावजू आओ, टोपी पहन कर आओ, खुशबू लगा कर आओ और बाअदब बैठो। पता नहीं मदीने वाले जिसकी महफिल सजी है गुंबदे खजरा से कब उनकी नजर उठ जाए, और इन महफिलों पर उनकी नजर होती है। हम इन महफिलों में आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि पता नहीं इनमें कौन मकबूल बंदा होगा, उस पर नजर पड़ी तो उसके सदके अपना भी बेड़ा पार हो जाए। तो इसलिए इसमें गाली गलौज धक्कम धुक्की, और ये मैं जलसों में डंडों की क्या जरूरत है? ये डंडों के जलसे नहीं है, ये झंडों के जलसे है, ये दुरूद व सलाम और अमन व अमान के जलसे है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसका बहुत ख्याल करो। अदब, इन जलसों में अदब से बैठना किस्मत बदल देगा, और इन जलसों में बेअदबी करना आपकी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर सकता है। इसलिए इसका बहुत ख्याल करो। ये धूम धाम धींगा मस्ती ऐसा मत करो। लेकिन मैं जानता हूँ ये जो कुछ तुम करते हो वो मोहब्बत में करते हो, लेकिन मोहब्बत में भी आपको अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार फिर बुलंद आवाज से सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अगर मैं गुफ्तगू करने की आप मुझे इजाज़त देते हैं तो इजाज़त के तौर पर अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत इश्क व मोहब्बत में डूब कर ये इशारा देने के लिए कि आप सुनना चाहते हैं, बुलंद आवाज़ से एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन सलातun व सलामन अलैका या जद्दल गौसस सकलैन। अब सुनो, अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से हिसाब लेगा क़यामत के दिन, और बंदों को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। जिंदगी के लम्हे लम्हे का हिसाब, एक एक पल का हिसाब। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जमीन शोले उगल रही हो, ये अल्लाह के रसूल का फरमान, जमीन शोले उगल रही होगी और जमीन पर इंतहाई तपिश और हरारत होगी, और जमीन इंसान के पैरों को पकड़ लेगी, जमीन इंसान के कदमों को पकड़ लेगी। और जब जमीन इंसान के पैरों को पकड़ेगी तो उस वक्त तक के जमीन उसको नहीं छोड़ेगी जब तक अल्लाह उससे चंद सवालात न कर ले। और वो सवाल में से एक सवाल ये होगा, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, तेरी जिंदगी कहां गुजरी,
थोड़ा सोचो, थोड़ा गौर करो। पहला सवाल, जमीन ने कदमों को पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर करें, ये कोई कहानी किस्सा नहीं। मई की चिलचिलाती हुई धूप में नंगे पैर हम अपनी जमीन पर कदम रख करके नहीं चल सकते। जब ये दुनिया की जमीन, अल्लाह अकबर, मई की हरारत, मई की तपिश जब इसको अल्लाह अकबर गर्म कर देती है, हम उस पर नंगे पैर रख करके नहीं चल सकते। और अगर डामर की सड़क है, तारकोल की सड़क है, तो उस पर तो हम यकीनन और कतई तौर पर पैर नहीं रख सकते। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, जब मई की हरारत से ये जमीन गर्म हो जाए तो उस वक्त हम उस पर पैर नहीं रख सकते। अल्लाह अल्लाह, उस दिन क्या हाल होगा, हम कैसे खड़े रहेंगे और खड़े रहने की ताकत कहां से लाएंगे, खड़े रहने की कुव्वत कहां से लाएंगे। अल्लाह अकबर, जब इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अल्लाह अकबर, आज सूरज अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है, उस दिन सूरज अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। अल्लाह अल्लाह, उस दिन क्या हाल होगा। कोई बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा, कोई माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी। उस दिन रिश्तेदारियां टूट रही होगी, उस दिन खून के रिश्ते टूट चुके होंगे। न कोई बीवी शौहर को पहचानने के लिए तैयार होगी, न कोई शौहर अपनी बीवी को पहचानने के लिए तैयार होगा। वो कैसा दिन होगा जिस दिन रिश्ते टूट चुके होंगे, जिस दिन नाते बेवकत हो चुके होंगे, जिस दिन किसी का मकान न होगा, जिस दिन किसी की दुकान न होगी, जिस दिन किसी की सल्तनत न होगी, जिस दिन किसी की हुकूमत न होगी। उस दिन मेरे अल्लाह की हुकूमत के सिवा किसी की हुकूमत नहीं, मेरे अल्लाह की बादशाहत के सिवा किसी की बादशाहत नहीं। वो खुद फरमाएगा, लिमनिल मुल्क, आज हुकूमत किसकी है, आज मुल्क किसका है। कोई जवाब देने वाला भी न होगा। फिर खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज तो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो गलबे वाला खुदा है, जो कुव्वत वाला रब है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा तो करो, एक वक्त वो आने वाला है। मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये बात कोई मौलवी साहब बयान करते तो लोग कहते मौलवी ने बेवकूफ बना दिया, कोई सियासी लीडर कहता तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये गैब की खबर वो गैबदा नबी दे रहा है जो अपनी जबान से कभी अपनी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करते ही नहीं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक बात करते ही नहीं। अल्लाह अकबर, वो कालिमे मा काना व मा यकून, वो गैबदा नबी फरमा रहे हैं, जमीन अल्लाह अकबर इतने करीब सूरज के होगी और सूरज इतने करीब जमीन से होगा और जमीन शोले उगल रही होगी और इंसान के पैर जमीन पकड़ लेगी और अल्लाह पूछेगा, बता तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, तूने अपनी जिंदगी की रातें कहां गुजारी, तूने अपनी जिंदगी के दिन कहां गुजारे। अब आप मुझे बताएं। अल्लाह अकबर, वो मेरे नौजवान जो कभी जुए के अड्डे पर, जो कभी शराब के अड्डे पर, जो कभी ज़िना के अड्डे पर, जो मोबाइल के अंदर गेम खेलते बैठते हैं, जो क्रिकेट देखते हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अजान कब हो रही है उन्हें अजान की खबर भी नहीं होती। अल्लाह अकबर, जो नमाजों को तर्क करते हैं, अल्लाह अकबर, वो किस तरीके से अल्लाह को जवाब देंगे। मेरे अजीज, बाप को जवाब देना आसान है, पीर को जवाब देना आसान है, इमाम को जवाब देना आसान है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जवाब कौन देगा। जहां जिब्रील भी कलाम करने के लिए डरते हैं, जहां अंबिया भी गुफ्तगू करने के लिए डरते हैं, अल्लाह अकबर, वहां हम कैसे जवाब देंगे। जिंदगी, पूरी जिंदगी कहां गुजारी। अब जरा सोचो तो सही, कहां उठ रहे हो, कहां बैठ रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते लिख रहे हैं। उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कयामत के दिन के लिए क्या अमल भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो। कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में फिक्र करो। क्या भेजा कयामत के लिए, कयामत के दिन के लिए क्या रवाना किया, क्या अमल भेजा। झूठ भेजकर
اپنی جہنم کا سامان کیا یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیو یہ دنیا ہے یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ایک سرائے فانی ہے، دنیا یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ کل دوسرا بندہ پرسوں تیسرا بندہ، بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے۔ پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لے تو آسمان پھٹ کر کے گرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت
قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے، مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں ہاں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانے، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طریقے کی بات میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے۔ اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر، اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کون ابو بکر صدیق؟ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون ابو بکر صدیق؟ جانتے ہو ان کا عشق رسول؟ ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا، بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے، میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی۔ جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ، آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا، تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں، تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان
अच्छा, जिंदाबाद। आकाओं के नाम के साथ मेरे नाम का नारा न लगाए। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, जिनको रसूलुल्लाह का इतना कुर्ब नसीब था कि हुजूर अपने मुसल्ले पर उनको खड़ा करते, हिजरत की रात साथ ले जाना है तो उनको ले जाते, गार में उनको रखते हैं, हुजूर उनकी मांडी पर सर रखकर आराम करते। जब हम हुजूर को उनकी मांडी पर, उनके जानों पर सर रख के आराम करते देखते हैं तो इश्क मोहब्बत वाले यूं कहने लगते हैं, दुनिया कुरान को गोद में रखेगी लेकिन अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तूने साहिबे कुरान को अपनी गोद में लेकर कायनात की रानाइयों को अपनी गोद में समेट लिया है। ये सिद्दीक अकबर है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी शान यूं बयान करते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अब सुनना, वो अबू बकर सिद्दीक जो पूरी पूरी रात इबादत करे, वो अबू बकर सिद्दीक जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हो, वो अबू बकर सिद्दीक जिसकी तारीफ मुस्तफ़ा जाने रहमत करे। सोचो कैसे होंगे सिद्दीक, उनको तो आखिरत से बेफिक्र हो जाना चाहिए था कि रसूलुल्लाह मेरी तारीफ कर रहे, वो भी कैसे तारीफ कर रहे, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हसन बिन साबित मेरे आका की नात लिख कर लाए, जरा कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर की शान क्या है और फिर उनकी फिक्र आखिरत क्या है। अल्लाहु अकबर, हसन बिन साबित रसूलुल्लाह की शान में नात लिख के लाते हैं। कंजुल उम्माल में रिवायत मौजूद है, मेरे आका ने बोला क्या हसन का, हुजूर मैं नात लाया हूं। फरमाया ओ हसन, तुम मेरी शान में लिख लिख कर लाते हो, कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा, उसकी शान में भी लिखो जिसकी मनकबत नबी रहमत लिखवाए। आप अंदाजा करें, जिसकी मनकबत सैयदुल कौनैन लिखवाए, सैयदुल आलमीन लिखवाए, पूरी दुनिया जिसकी शान बयान करे, वो शान वाला नबी हसन को कहे कि हसन मेरे अबू बकर की शान लिख, वो सिद्दीक अकबर है, वो सिद्दीक अकबर है। लेकिन अब सुन लो, वो मेरी कौम के जवान जो जुमा की 2 रकात कभी बेवुजू पढ़ते हैं, कभी बेगुसल पढ़ते हैं। इस पे हंसने की बात नहीं, मैं कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं, तवज्जो करना। बेगुसल और बेवुजू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 35 साल का हो गया, अभी तक गुसल करना भी नहीं सीखा। जब नहाना हुआ उठा करके बाल्टियां बांध लिया, शावर के नीचे खड़ा हो गया, पता भी नहीं 35 साल का हुआ, 3-3 4-4 बच्चों का बाप हुआ, नहाना भी नहीं सीखा। 25-25 साल साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखने में लगा दिया जिससे दुनिया संभलती। मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो कहता हूं सिखाओ। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आप साइंस के इजादात की बुनियाद आपने रखी है, मैं साइंस का मुखालिफ बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं साइंस जितनी तरक्की करेगी इस्लाम का हुस्न उतना बेनकाब होगा। हम ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं, लेकिन शिकायत हमें इतनी है कि आपने जिससे दुनिया संवरती थी उन उलूम को सीखने के लिए 25-25 साल लगा दिए, मगर जिससे आखिरत संवरनी है उन उलूम को सीखने के लिए आपने 25 दिन भी अपने उलमा को नहीं दिए। बताओ कितने लोग गुस्ल करना जानते हो, कितने लोग वुजू करना जानते हो, वुजू कितने लोग उसके तकाजे और आदाब से वाकिफ है। जो कौम वुजू और गुस्ल में नाकिस हो, पूछो मुफ्ती आजम संभल जलवगर हैं कि क्या जिन आज़ा को धुलने का हुक्म है वुजू में, अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो क्या वुजू होगा? नहीं होगा। आप बताएं, मगर मेरी कौम को कौन समझाए? जुमा की 2 रकात पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारे लोग बगैर वुजू और बगैर गुस्ल के, क्या जवाब दोगे अल्लाह? ये दुनिया हमेशा की नहीं है।
بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ دولت پا کر وہ ایسے ہی عیاش ہوا تھا جیسے آج کل کے مالدار عیاش ہو گئے۔ دولت پا کر وہ اللہ کو ایسے ہی بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار اللہ کو بھول گئے۔ بلکہ ایک بات کہوں گا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح لکھی ہے سیرت نگاروں نے، فرعون دن بھر لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، کہتا ہے مولا خدا تو ہی ہے، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ، اسی لیے قدرت نے اس کو اتنے دن مہلت دی، اتنے دن اس کو مہلت ملی۔ میں کہتا ہوں فرعون رو رہا ہے راتوں کو، فرعون رو رہا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والے، کیا کبھی تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی آنسو بہائے؟ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کیا کرونا کی مہاماری اور کرونا کی قیامت صغریٰ میں تم نے بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو، نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھا؟ اور تم نے نہیں سیکھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، یہ دنیا مکار ہے، مکار، یہ دنیا فریبی ہے، فریبی۔ اسی دنیا میں ہم نے کرونا کے دور میں چھوٹی سی عمر میں دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا، دادا کے جنازے میں پوتے شریک نہیں ہوئے، پیروں کے جنازے میں مریدین شریک نہیں ہوئے، مریدوں کے جنازے میں پیر شریک نہیں ہوئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس مکار دنیا کا کیا حال ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے بھائیو آخرت کی تیاری کرو، جس دن موت کی ہچکیوں سے، جس دن موت کے تلخ جام سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی تیری فیکٹریاں، تیری کمپنیاں، تیرے اے ٹی ایم، تیرے پی ٹی ایم، تیرے بینک بیلنس، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے مکان، تیرے محلات، تیری بیویاں، تیرے بچے، کچھ تیرا نہیں ہوگا۔ یہ ایک جھوٹے خواب کی طرح دنیا ہے۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں بند ہوگی تو اکیلا ہوگا، تو اکیلا ہوگا میرے بھائی۔ ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی، اس دن تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی تیری سنگت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مال اتنا دھوکے باز، ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا۔ دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے، جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ اس وقت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ارے اپنے 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، قبر کی تاریکی کیا ہوگی۔ میرے بھائی جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، آخرت کی تیاری کرو۔ کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہو گے؟ کب تک دنیا میں مست رہو گے؟ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت، حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صبح کے وقت رستے سے گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے، تھوڑی دیر سن لیں۔ میں نظر لینے سے کسی گھمنڈ کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے کوئی ہدیہ دے تو لو، جو انکار کرے گا ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے۔ اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا، یہ بھی دوسروں کے لیے ہے۔ یہ جو تم سن کے عمل کرو گے، اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ توجہ کرو، دھیان دو، دھیان دو۔ اور آپ سے کہتا ہوں جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے
کہ میں وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں، اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو وہ میری طرف سے نظر پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں گے، بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھیں، سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں۔ رب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا، وہ چڑیا چہچہا رہی ہے۔ صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، چڑیا چہچہا رہی ہے۔ اور صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے۔ ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں، کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں؟ تو اب فکر سنو، صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا۔ تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ جنت تو میرے باپ کی ہے۔ سوچو اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے، جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا۔ آؤ، بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے؟ اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اور گھمنڈ کتنا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے۔ وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت
امت میں موجود رہیں گے، یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی۔ اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے، فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے۔ یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے، اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اللہ جب شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا وقت ہے، شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ فرمایا چپ رہو، اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے۔ اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں، اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں، دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا، چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے تین چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پہن کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ، بس یہی تین چیزیں اپنی ہے، باقی کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو، میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے ہر حکم پہ عمل کیا، آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے، سنو گے میری بات؟ شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے، ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے ایک چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا، یہ کس کی شہادت کا وقت ہے؟ یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر، نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی، آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آپ کے بچوں نے، آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی، اللہ جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر، جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر، جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت، ظاہری آخری وقت خاک پہ مل کے کہتے اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی بخشش کر دے۔ کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی، اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہیں، آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں ان کی خشیت، ان کا خوف، آخرت کی فکر۔ کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے نہ عمر کو عذاب دے،
توجہ دیکھو، توجہ کرو کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم۔ نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے، نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا۔ یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں، مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں ہوں۔ بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت نہیں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے۔ سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے بہت روتے، بہت روتے، بہت آنسو بہاتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں۔ تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا۔ بہت روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے۔ اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر، خاتم الخلافت، اللہ اللہ، خاتم الولایت، سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیسے بلک بلک کے روتا ہے، مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ، جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں، ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں، آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن لے لیں، امام حسین لے لیں، امام زین العابدین لے لیں، اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں، کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو۔ لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا، دو باتیں سن لیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر، کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی، ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا، لیکن جو نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا، میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا، آپ کا دل لگے گا۔ اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان کا رستہ نہ چلا غیر
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو۔ اور پھر سنیو، ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ ہمارے امام نے کنز الایمان، ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چند صورتیں تو یاد کر لو، ان کے ترجمے تو یاد کر لو۔ سبحان ربی العظیم کہو گے، سب سے بڑا ہے میرا رب۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی حمد سن لی۔ ذرا سوچو تو صحیح، ترجمے یاد کرو، لذتیں بڑھ جائے گی، نماز کا لطف بڑھ جائے گا۔ یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے، اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدے کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتھے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے، مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی۔ نماز ہے۔ کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ذرا سجدے کی لذت تو دیکھو۔ میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا، بھتیجے شہید ہو گئے، پورا کنبہ لٹ گیا، سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی، تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی۔ سجدے کی لذت کو محسوس کرو۔ ارے نادان، سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی، اور اس میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے۔ ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا، یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں، اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے۔ زلزلے آئیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو، ناک بھی صاف نہیں کرتے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی اس کی، حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے، لیکن زمین بھی گواہ ہے۔ زمین، میرے آقا علیہ السلام نے کہا زمین تمہاری ماں کی مثل ہے، صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو، زمین تمہاری ماں کی مثل ہے، اور تم جو کرتے ہو وہ اس پہ گواہ ہوتی، جو کرتے زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا، سچ بولا، اچھا کیا، برا کیا۔ اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ، جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا، اور زمین کے جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا۔ تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا، زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا، غزل سنی تو بھی گواہی۔ اس لیے ذرا محتاط رہو، محتاط۔ لوگ کہتے ہیں زمین میری، زمین میری، زمین۔ آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی، دو بھائی لڑ رہے، بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر، دو بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں زمین میری، زمین میری۔ ایک بزرگ وہاں تشریف لائے، کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے؟ تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی؟
اور زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں تو میرے ہیں، کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا، میں ان کی نہیں ہوں، یہ میرے ہیں، یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں، اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکھیں گے۔ ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں، نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا، جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئیں گی۔ یہاں مزے کر لو، یہ 4 دن کے عیش کر لو، اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں، اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے، فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے، نماز پڑھنے فرصت نہیں۔ آئے گا ایک دن، وہ دن آئے گا، اور بہت دیر نہیں ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی۔ ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی، ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا، بہت چل رہی ہے، مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے۔ رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے، تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے۔ ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے۔ تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ ڈرو اللہ سے۔ امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی، اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے، جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں۔ اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں، دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے، غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے، ٹھیک، مفہوم وہی ہے، صحیح۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے تھوڑی توجہ کرنا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا، ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا، حضرت نے کہا کم بخت، وہ تو جلسے میں آیا تھا چوری کرنے آیا تھا؟ نہیں حضرت، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا۔ 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی، یہ سب جھوٹے، حضرت یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے؟ لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے، کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ویڈیو شوٹنگ کی، حضرت اس نے چوری کیا، حضرت نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے دشمن ہیں، چوری کیا۔ وہ کہا حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی، کہا یہ دیکھ، بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ۔ وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا ہو؟ اپنی پی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر،
अपने की हुई बदियों का मंजर, अपने खाए हुए हराम का मंजर, उस वक्त वहां 1 2 10 20 लोग नहीं होंगे, अंबिया, औलिया, सहाबा, नेक बद सभी होंगे। सोचो उस वक्त क्या होगा, उस दिन के लिए क्या भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो। देखो नेक लोग क्या करते हैं। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा दाढ़ी पकड़ के कहते, अल्लाह तू कहता है कि क़यामत के दिन नेकी बदी जर्रे बराबर भी होगी, तो दिखा तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान क्या जवाब देगा। फिर अपनी दाढ़ी पकड़कर कहते, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। मौला मैं तुझे अपने अमल का जवाब नहीं दे सकूंगा, मौला तू नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, मैं अपने अमाल का हिसाब नहीं दे सकूंगा। कौन इमाम आजम जो रमजान शरीफ में 61 कुरान खत्म करते हैं, एक दिन में, एक रात में, एक तरावी में। कौन इमाम आजम जो 300 रकअत नमाज हर रोज रात में अदा करते हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा। एक बार पड़ोस की लड़की कहती है, बाबा वो जो दरख्त हमारे पड़ोस में था वो दिखता नहीं रात को। कहा बेटी वो दरख्त नहीं था, वो मुसलमानों के इमाम आजम जो थे, जो पूरी रात खड़े रहकर इबादत किया करते थे। अब उनका विसाल हो गया है। ये हाल था, ये हाल। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो इमाम आजम दाढ़ी पकड़ के कह रहे हैं, ए अल्लाह तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, अपने अमाल का हिसाब नहीं दे सकूंगा। नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। टप टप आंसू गिरते, टप टप आंसू गिरते हैं। मस्जिद का मुअज्जिन आता है, चराग बंद करने के लिए आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है। एक बार जब उसके पैर की आवाज सुनी तो जल्दी से आंसू पोंछकर पलट कर कहते हैं, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया। मुअज्जिन कहता, हुजूर बंद करने का नहीं, खोलने का वक्त आ गया। फजर हो गई, फजर। आप पूरी रात रोते रहे अल्लाह के खौफ से, फजर हो गई। तब इमाम आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया, क्या तूने मुझे रोते हुए देख। उसने कहा हाँ पूरी रात रोते रहे। फरमाया तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, जब तक मैं हयात रहूँ ये वाक़या किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर तूने किसी को कह दिया मेरी ज़िंदगी में तो कहीं क़यामत में ये ना कह दिया जाए कि नोमान हमारे लिए रोता था और दूसरों को सुबह बता भी दिया करता था। ये लोग थे अल्लाह वाले, आखिरत की फ़िक्र ये थी, सब कुछ करके फ़िक्र ये थी। आज हम कुछ नहीं है, कोई नेकी नहीं, कोई अमल नहीं, फिर भी हम बेफिक्र है। आओ सच्ची तौबा करो, सच्चे दिल से बदलो। अल्लाह पाक तौबा करने वालों को की तौबा को कबूल करता है। 80-80 साल तक कोई गुनाह करे, बल्कि 400-400 साल तक कोई गुनाह करे और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। खुदा को मना लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। गुनाह के अंदर लज्जत तो है, गुनाह के अंदर लज्जत तो है, मगर इज्जत नहीं है। गुनाह तबाह करते हैं, जहाँ गुनाह है वहाँ फना है। गुनाह तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। गुनाह की वजह से रोज़ी तंग होती है, गुनाह की वजह से उम्र कम होती है, गुनाह की वजह से चेहरे की खूबसूरती जाती है, गुनाह की वजह से मौलिक बीमारियां आती है, गुनाह की वजह से जिल्लत आती है, गुनाह की वजह से वहशत आती है, गुनाह की वजह से घबराहट होती है, गुनाह की वजह से जो है इंसान जो है बेचैन बेचैन रहने लगता है। गुनाह छोड़ दो, सच्ची तौबा कर लो। आओ आज से अहद करो, इंशाअल्लाह जब कल से सुबह होगी तो कल की सुबह एक नई सुबह होगी। आज हम तौबा कर लें, अल्लाह से माफी मांग ले। आज से पहले जो किया खुदा को मना ले, खुदा को राजी कर ले। मेरा अल्लाह फरमाता है जब मेरे बंदे तौबा कर लेते हैं तो मैं उन्हें ऐसे पाक कर देता हूं जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुए। आओ सिद्क दिल से तौबा करो, बदलो और बदल के जाओ और अहद करो। कल तक नमाज छूटी थी, अब नमाज छूटने नहीं देंगे। कल तक झूठ बोलते थे, अब झूठ से बचेंगे। कल तक गीबत करते थे, गीबत से बचेंगे। कल तक के माँ बाप का दिल दुखाया, उससे बचेंगे, बल्कि माफ़ी मांग लेंगे। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। मुसलमानों अच्छे इंसान बनो। ज़मीन पे रहोगे तो भी सुकून से रहोगे, ज़मीन के अंदर जाओगे तो भी सुकून से रहोगे। याद रखना अगर पड़ोसी सताता है तो सताने के बदले उसको न सताया करो। हज़रत महबूब इलाही का एक मुरीद आकर कहता है, हज़रत मेरा पड़ोसी बहुत सताता है। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, सताता है? कहा हुजूर बहुत तकलीफ पहुँचाता है। क्या करता है बेटा? तो कहा हुजूर बहुत अजियत देता है। फरमाया बेटा
کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے. اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. مسلمان زمین پہ کانٹے بچھانے نہیں آیا بلکہ کانٹوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہے. میرے بھائیو، نفرت کے مقابلے میں نفرتیں عام مت کرو ورنہ دنیا نفرتوں سے بھر جائے گی. نفرت کے مقابلے میں محبتوں کو عام کرو. جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے پتھر مارنے والے غلام بن گئے، دعا دینے والا آقا کے آقا ہی رہا. کیا تمہیں نہیں پتا مکے میں میرے نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے، جنہوں نے پتھر مارے حضور نے دعا دی، پتھر مارنے والے غلام بن کر کے آ گئے لیکن آقا کی آقائیت قائم رہی. اس لیے دعا دینے والا غلام نہیں بنتا، پتھر مارنے والے غلام بنا کرتے ہیں. اس لیے پتھروں کے مقابلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو بلکہ پتھروں کا جواب دعاؤں سے دو. اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کرو، اتنا حلم پیدا کرو. میں آخری بات عرض کرنے چلا تھا. ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور میں بہت پڑھ لکھ چکا تھا. میں نے بزرگ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے. یہ نصیحت سب یاد رکھی. بزرگ نے سے کہا میں نے حضرت کوئی نصیحت کر دیں. تو حضرت شیخ سعدی کو اس بزرگ نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا مٹی سے بنے ہونا، مٹی سے بنے ہونا تو مٹی کا ظرف اپنے اندر پیدا کرو. مطلب کیا؟ مٹی پہ کوئی پیر رکھے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی پہ کوئی پیشاب کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی پہ کوئی پاخانہ کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی کو کوئی کھود کے پہیا بھرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی کے ساتھ سب کچھ کر دیا جائے احتجاج نہیں کرتی. احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے، جب مر کے آتا ہے تو اپنے سینے کے اندر سینہ کھول کے جگہ بھی دیتی ہے. تو وہ بزرگ نے کہا بیٹا مٹی سے بنے ہو تو مٹی کی صفت اپنے اندر پیدا کرو ورنہ اپنا سارا علم ایک جگہ دھر کے رکھ دو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں مٹی سے بنے ہو. مٹی کا کوئی گالی دے سمجھ جاؤ ٹھیک ہے جا، تجھے معاف کیا اللہ کے لیے، تجھے معاف کیا اللہ کے لیے. کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے جا معاف کیا اللہ کے لیے. معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہی کیا، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی یہ کیا. اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. ذات کے لیے بدلہ نہ لو. ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، کتوں کا کام. اس لیے ڈسپلین سیکھو، لڑائی جھگڑے سے بچو، ہو لپاڑ سے بچو. اب چونکہ جلسہ ختم ہوگا تھوڑا دھیان دینا. آپ کی محبتوں کی بڑی قدر ہے. اب آپ سن چکے کہ ایک نہیں کئی اولیاء ہوں گے. آپ لوگ پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی دھینگا مستی کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ 1.25 گھنٹہ چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور اگر آپ لوگ ڈسپلین سے درود شریف پڑھتے ہوئے گھروں کی طرف جاؤ گے تو ہم سمجھیں گے کہ جو بندہ اب عمل کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے اگر ایسا کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے. اور آپ کو ہمارے علماء نے اگر ڈانٹا ہو تو ان کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں. میری وجہ سے انہوں نے آپ کو ڈانٹا، آپ حضرات نے ایسا کیا. ویسے بھی میرے پیر کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے. لوگ تقریباً یہ آپریشن میں 8 دن میں پیر اچھا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی اس کو بھیڑ میں پیر مار ہی دے رہا ہے. تو مار دیتا ہے تو وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں پیار محبت قائم، ہاں جی پیار محبت قائم کرو. نمازوں کی پابندی کرو، آخرت کی تیاری کرو. کتنے لوگ ہیں جو آج سے یہ ارادہ کر رہے ہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں فرشتوں کو بھی ہم گواہ بنا لیں، آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اٹھا کے رکھیں بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بزرگ علماء کرام بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ. اٹھا کے رکھو، میں بھی برکت کے لیے اٹھاتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اے اللہ تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت میں انہوں نے وعدے کے لیے ہاتھ اٹھایا. مولا ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. مولا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. بولو آج سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جب مسجد جاؤ گے تو اپنے اماموں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ، ان کی عزت کرو گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. میرے ساتھ اور میرے بعد ایک خوبصورت خطاب آپ کو سننا تھا. ہمارے قائد، ہمارے امیر حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا خطاب سننا تھا، لیکن حضرت کی اہلیہ کی طبیعت کی کچھ علالت کی وجہ سے حضرت آج تشریف نہ لا سکے. دعا کریں اللہ حضرت کو بھی شفا عطا فرمائے، ان کی اہلیہ